تو ہوں تو سادے سامنے محبوب عوام، شہباز خطابت، ہر دل عزیز، محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب خطاب فرماتے نے. تمام حضرات ذوق شوق نہ پیار محبت نہ سنو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت سلام دا جواب بڑا سستی نہ لایا ہے. ہن چپ کرو نا، ہن تھوڑا جا. سلام دا جواب سستی نال کیوں آیا ہے؟ اس واسطے آیا ہے کہ تسی پیشی دے بیٹھے ہو تے ہون پونے ترائے ہو گئے. ایک بندہ اتنی دیر بیٹھا ہے، آخر ان دی آواز تے مدم ہونی ہے. اور یہ قصور میرا تا نہیں ہے. اگر لیٹ پروگرام مینوں دتا جا رہا ہے تو یہ قصور میرا نہیں ہے. یہ پتہ کنہ دا قصور ہے؟ یہ قاری صادق صاحب دا قصور ہے. میں حالانکہ بہت جلدی آ گیا سی اور اجے کافی سارے بھائی نہیں آیا اور وہ پیچھے آئے پہلے ماشاءاللہ تمہیں بیان کر کے چلے گئے. یہ سانوں نہ ٹھپی رکھیا ادھر ستے رہو. اسی کدی سویے تو کدی اٹھیے، کدی سویے تو کدی اٹھیے. وہ نہ سونا سی نہ جاگنا سی. تو میرے بھائیو یہ تک سزا تسی بعد دے اندر قاری صادق صاحب نو دینی آئی جیڑی تسی مینوں دین ڈے ہو. میں تے انج تقریر کدی نہیں کیتی. کوئی خطیب سی نا تے وہ اکھی نوٹ کے تقریر کردا سی پورا 1.5 گھنٹہ پکا، نہ گھٹ تے نہ واد. تے اکھی نوٹ لیندا سی، سپیکر نو منہ دے وچ گت لیندا سی تے بات شروع ہو جاندا سی. کسے نو سمجھ آوے نہ آوے بہرحال چس ہو دیندا سی، سمجھاندا نہیں سی. میرے کو تھانوں چس نہیں آنی، انشاءاللہ سمجھ ضرور آئے گی. دو گلاں ہون گیاں، چس نہیں آئے گی سمجھ بھی آئے گی تو ثواب بھی آئے گا. کیونکہ بندہ قرآن دی سندا ثواب تو ملتا ہی ہے. آ جڑا تسی پیشی دے بیٹھے ہو اتنے تڑکیندے، جڑا مولوی آندا سارا تھوڑے تے وسدا غریب تے بڑی جرات ہے کہ تسی ماشاءاللہ اینیا مولویاں نو سن کے اجے بھی تسی آندے ہو کیا بات ہے. لیکن میرے بھائیو میں انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے تے وسنا نہیں ہے، لیکن اپٹھی چھری نہ چھل ضرور لانی. اینیا کوڑو جو کھا لئی نے مار تے ایک میرے کوڑ بھی غریب کو نکلی جی چھری جال لو اور ان دا تھانوں فائدہ بہت ہوئے گا. دعا اے کرو اللہ کرے آئے پکھا بند ہو جاوے اندہ سوچی خراب ہو جاوے میری تقریر تک. ویسے تو بند ہوندہ نہیں کیونکہ اندہ بٹن نہیں نظر آ رہا کہ نہیں ہے بھی بے چسا جا پتہ نہیں آؤ ڈگو ہے پتہ نہیں. اس واسطے میرے بھائیو جیڑا غلطی کرے نا انہوں سزا دیو. ہون تسی سلام دا جواب اتنا اچھی دینا ہے کہ جڑے ستن وہ بھی جاگ پویں اور جڑے جاگ دین وہ سو پویں. السلام علیکم. اجے چاس نہیں آئی. تسی یہیں کرو ذرا اللہ دا اعلان بلند کرو. سارے ہاتھ کھڑے کر کے نا دوموں کو اللہ اکبر. انج نہیں ہون پورا کھڑے ہو کے اللہ دا اعلان بلند کرو سارے اللہ اکبر.
پھر کہو اللہ اکبر. ہوں بیٹھ جاؤ. الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو سارے نو مسلمان بنایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سنن واسطے کافی باری تعداد دے اندر مسجد دے اندر جمع فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے عقیدہ توحید عطا فرمایا. اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا. میرے بھائیوں دوستو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور میرے تو بعد بہت بڑا ایک شیر ہے. مینوں کہ شیر میں تو میرے بھائیوں بلی بھی نہیں. بڑے بڑے شیران سارے ہی میں شیر شور نہیں ہاں. بس دعا کرو اللہ پاک ساڈا آنا بیان کرنا سننا سنانا قبول فرمائے. میرے بھائیوں دوستو میں ویسے حیران ہاں کہ بڑے بڑے عالم بڑے بڑے خطیب بڑے بڑے ایٹم بم خطیب اور بڑے بڑے جوشیلے خطیب اور بڑے بڑے وڈے عالم خطیب انہاں دا پہلے بیان ہے میرا بعد اچ بیان ہے. مینوں آج تک سمجھ نہیں آئی اللہ ان دی وجہ کیا ہے. حالانکہ بندہ مٹھائی والی دکان تے جاوے تے سب تو پہلے جنوں بھوک لگی ہوئے او اچھی مٹھائی کھاندا ہے. سب تو پیاری مٹھائی من پسند پھر مٹھائی برفی گلاب جامن رس گلے اے اعلی کوالٹی دیاں مٹھائیاں.
ساریاں بہترین مٹھائیاں اور آلہ مٹھائیاں تسی کھا چکے ہو اور ہن تے اس تو بھی آلہ ہونی چاہیے سی، لیکن میرے بھائیو اسی تاں یا جلیبی آئے یا بوندی آئے یا نمک پارے، اور سمجھ نہیں آندی کہ اس علاقے دے لوگ یار کنے پیارے نالے تا من پسند کھادی پلیٹاں بوڑ بوڑ کے، نالے برفی کھادی پلیٹاں بوڑ بوڑ کے، اور ہون پلیٹاں نہیں اور میرے بھائیو پلیٹاں، کیونکہ جیڑی جینون مٹھائی نہ ہوئے وہ گھنی بندہ کھاندا زیادہ لب جاندی، ہون تا ٹریواں تے پراتا بوڑ بوڑ کے کھاؤ گے، لیکن کھاؤ گے بوندی۔ میرے بھائیو اللہ پاک تھانو انشاءاللہ تعالی اے بھی رجا کے کھوائے گا، لیکن ایک ذہن چ گل رکھ لو، ساڈا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث نال ہے۔ میرے بھائیو الحمدللہ باویں سانو مٹھائی وڈی سمجھو تے باویں چھوٹی سمجھو، باویں اعلیٰ کوالٹی دی سمجھو تے باویں ادنا کوالٹی دی سمجھو، باویں میرے بھائیو بوندی سمجھو تے باویں جلیبی سمجھو، انشاءاللہ تعالی بات یا قرآن دی کراں گا یا مدینے والے مصطفیٰ دی کراں گا۔ میرے بھائیو دوستو، میں تو پہلے ایک بیان ہو رہا سی عدیل صاحب دا، ان دا موضوع ہے اطاعت رسول، میرا موضوع بھی ہے اطاعت رسول۔ ہر بندے دا اپنا انداز ہے، ہر بندے دا اپنا الگ مطالعہ ہے۔ میرے بھائیو بہت اہم ترین موضوع ہے۔ قرآن دی آیت میں پڑھی آئی، ان پڑھا نو بھی سمجھ آ گئی کہ مولوی کس موضوع تے بولے گا، اور عالماں نو تے بتائیے سارے قرآن دا۔ اس آیت نو سمجھنا بہت آسان ہے، اس آیت نو پڑھنا بہت آسان ہے، اطاعت رسول علی آیت نو پڑھنا بہت آسان ہے، اندہ ترجمہ بہت آسان ہے، اندے تے تقریر کرنا بہت آسان ہے، لیکن اللہ دی قسم اس آیت تے چلنا بہت مشکل ترین ہے۔ ہائے میرے بھائیو، اس وقت اسی اطاعت رسول تو ہٹ چکے ہیں۔ اللہ اللہ، حالانکہ مسلمان کون ہے جڑا سر تو پیراں تک اپنے آپ نو اللہ دے سپرد کر دے وے، ہاتھ اللہ دی یعنی اطاعت گزر جائے، اور ہاتھ اٹھے تے اللہ کے لیے، پیر چلے اللہ واسطے، اور زبان چلے اللہ واسطے، رات ہوئے اللہ واسطے، دن ہوئے اللہ واسطے، لیل و نہار ہوئے اللہ واسطے، ہر کام ہوئے اللہ واسطے، اور ہوئے اللہ واسطے، اور طریقہ رسول دے مطابق چلے، پھر ہے مسلمان عملی۔ اگر اس طرح چلتا جائے اللہ دی قسم کوئی قدر نہیں ہوئے گی۔ آئے میرے بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کہہ دین، اگر اس سے چلو گے نہیں اوندا دنیا دے اندر بہت بڑا نقصان ہوئے گا، اور قیامت نو جہنم وچ جانا اے بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر، اون دی دنیا بھی فیل ہے، اون دی آخرت بھی فیل ہے۔ جڑا اطاعت رسول دے اندر زندگی نہیں گزار رہا، جڑا نبی دے آنکھیں لگ کے چل نہیں رہا، نبی کہہ دے وے عمل کرے نہ، اپنا ذہن سامنے رکھے، اپنی بات سامنے رکھے، چونکہ چنانچہ کر کے اطاعت چو فارغ ہو جائے، اور میرے بھائیو فارغ تو ہو جائے گا، لیکن اللہ دنیا تو بھی فارغ کرے گا، ساریاں آسان کھولے گا، اور اللہ پاک کل قیامت والے دن جنت کھو کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ اے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے جڑا اطاعت رسول تے چل نہیں رہا، اور دنیا دے اندر بھی بڑیاں بڑیاں تکلیفاں آ سکتی ہیں۔ میرے بھائیو، ایک بندے نو میرے نبی نے فرمایا سجے ہاتھ نال کھانا کھا لے، سجے ہاتھ نال۔ وہ کہندا میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا۔ میرا نبی پتہ کون نبی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے حوصلے والا میرا نبی ہے، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں جسم تے آئیاں، اگر کوئی ڈیمانڈ کردا ہے کہ سونے بد دعا کر دیو، پیارے نبی علیہ السلام نے ان دی ڈیمانڈ نو بھی منیا نہیں ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور کافر اٹھے انہاں گندی بدبودار اوجری پیارے نبی علیہ السلام دے سر مبارک تے ڈال دیتی۔ حضرت فاطمہ نے نکے نکے ہاتھ اٹھائے کہ اللہ انہاں ظالماں نو تباہ کر دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی نال
اندے ہاتھ نیچے کیتے، فرمایا اے بیٹی بد دعا نہ دیوی، اپنا گھرانہ رحمت والا گھرانہ ہے، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں تو بعد میرے نبی نے صبر فرمائے۔ آئے کون نبی ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ میرا نبی تے رحمت للعالمین ہے، بڑیاں بڑیاں تکلیفاں اٹھا کے پھر بھی کوئی بات نہیں کیتی ہے، الٹا میرا نبی دعاواں دے رہے ہیں۔ میرا نبی بڑے حوصلے والا نبی ہے۔ ہائے ہائے قرآن کی کہندا ہے نون والقلم وما یسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ پیارے نبی دے بڑے حوصلے والے نبی آن، لیکن آج کی گل ہے میرے نبی علیہ السلام وہ رحمت للعالمین نبی آن، وہ بندہ کہندا ہے میرا ہاتھ ہی کم نہیں کردا سجا، حالانکہ پیارے نبی علیہ السلام نے انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنی گل کیتی ہے۔ میرے نبی نے بد دعا دے چھڈی کہ میں نو کہ اسی میری گل من، اس نے اطاعت ہی مخالفت کیتی ہے، اللہ دے رسول دی اطاعت دے اندر اس نے مخالفت کیتی ہے۔ ہائے میرے بھائیو، پیارے نبی اپنی مرضی نال تے کسے نو کوئی گل کر دے نہیں۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي پیارے نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی نال تے بول دے نہیں ہیں، اللہ دی مرضی نال بول دے۔ میرے نبی نے فرمایا او سجے ہاتھ نال روٹی کھا رہے، ہن گل تے اتنی سی نا کہ چپ کر کے کھبے ہاتھ نوں ہٹا کے سجے ہاتھ نال روٹی کھاون لگ جاندا، کہندا میرا سجا ہاتھ کام ہی نہیں کردا۔ آئے او میرے بھائیو، اس نے میرے سونے نبی دی اطاعت نہیں کیتی ہے، نقصان کی ہویا؟ پیارے نبی نے بد دعا دتی کہ آج تو بعد تیرا سجا ہاتھ کم کرے گا ہی نہیں۔ اتھے ہی رک گیا، شل ہو گیا، پھر ٹکرا ماردا پھردا ہے، پھر بہت بڑیاں بڑیاں معافیاں منگدا پھردا ہے، لیکن آج فائدہ کی ہے رومن دا؟ او جدو چڑیاں خید چگ جان، اللہ دی قسم آئی تسی ہٹ نہیں رہے، او داڑیاں مناون تو ہٹ نہیں رہے۔ اگر میرا اللہ تنوں پکڑ لے گا کسے دل تے پھر تسی پریشان ہو جاؤ گے، لیکن اللہ دی قسم پھر پریشانی دا کیا فائدہ ہے؟ جدو چڑیاں خید چگ جان پیچھے دا پچھتاوا بے فائدہ ہے۔ آج جی معافیاں مانگ لو، توبہ کر لو کہ میں نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، میں اسے نبی دی گل مننی ہے، صرف گل تے اتنی ہے کہ جو میرا نبی کہہ دے گا میں اوویں کرنا ہے۔ اللہ دی قسم چاہ کے آنا، تیری دنیا بھی اللہ ہو جائے گی اور تیری آخرت بھی اللہ ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو اذان ہو جائے نا تے با جماعت مسجد آن کے نماز پڑھی کرو۔ ایک ہی ہے میرے نبی دی اطاعت ہے۔ کی اطاعت ہے؟ جدو اذان ہو جائے دکانہ بند کرو، گھروں نکل کے مسجد چاہ کے جماعت نہ نماز پڑھو، یہ ہے نا اطاعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک گل سی، آپ دا یہ آڈر آ گیا سی، حالانکہ اس دور دے اندر یہ ہوندا بھی نہیں سی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او غور کریا کنگن پوری، او غور کریا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کردا ہے کہ تسی جماعت کوئی ساتھی کروائے، اے مسلے تے کوئی آگ کوئی ہور ہو جائے اور جماعت کوئی ہور آن کے کروائے، میرا دل کردا ہے کہ میں جماعت لا نماز نہ پڑھاواں،
تسی کوئی ہور امام بن کے نماز پڑھا دے ہو جڑے لوگ اذان سن کے مسجد چ نہیں آئے میرا دل کر دے کہ میں انہاں دے گھراں چ جا کے انہاں دے گھراں نو اگ لا کے ساڑ دیاں اتنا میرا نبی ناراض ہویا ہے کیوں میرا نبی ناراضگی کر رہا ہے کیونکہ اللہ دے رسول دی اطاعت ہے آئی کہ یا اذان سنو مسجد چ آ جاؤ اس وقت میرا نبی بہت زیادہ پریشان تے ناراض ہوندا ہے جس وقت لوگ اللہ دے نبی دی جان بوجھ کے مخالفت کر دن ہائے میرے بھائیو ذرا غور کریا توجہ کریا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ناراض ہو جاندن جدو نبی ناراض ہو گیا تے میرا رب بھی ناراض ہو جائے گا اور میرے نبی دی آنکھیں نہیں لگو گے اطاعت تھوڑا جا فرق کرو گے تیرا میرا کی ہے اور میرے نبی دے یار بہت بڑیاں شانہ والے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی اے احد دی لڑائی دے اندر فرمایا 50 بندیاں نو آڈر ہے میرے نبی دا حکم ہے کہ اس درے تے کھڑوتے رہنا ہے تسی درے نو چھڑنا نہیں ہے لیکن جدو جنگ فتح ہو گئی تے صحابہ کہنے لگ پیا کہنے لگے چونکہ مقصد فتح ہے فتح تو ہو گئی ہے تے آپ جا کے مال غنیمت حاصل کر لویے کچھ کہنے لگے نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکیا سی فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے تسی ہلنا نہیں ہے جب تک میں محمد تو واپس نہ کرا آئے اطاعت ہی سی کہ کھڑے رہندے وہ کہنے لگے کچھ کہنے لگے چونکہ مقصد فتح چونکہ جدو چونکہ چنانچہ آ جاندہ نا ادو مسئلہ خراب ہو جاتا وہ کہنے لگے نہیں مقصد فتح سی فتح ہو گئی ہے ہوں مسئلہ کوئی ڈر ہی نہیں کوئی خطرہ ہی نہیں بس چلے جائیے سارے ہی چلے گئے یہ تھوڑی جی غلطی ہو گئی سی ہویا پھر کی خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں سی لیکن سمجھدار سیاڑا کمانڈر سی بہت بڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آدھے ہوندے ہیں خالد میں حیران ہوندہ سی ادوں کہ تو اتنا سمجھدار اور اجے تو کافر ہی ہے سمجھدار کافر نہیں ہو سکتا جدو مسلمان ہو گیا نا فرمایا جو میری سوچ آئی اللہ پاک نے پوری کر چھڑ دی خالد بن ولید بہت سیاڑا آدمی سے کہنے لگے جدو جنگا فتح ہو جاندی ہیں نا تے او درے تے جڑے 50 بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیتے ہیں ذرا چیک کرو ہو سکتا وہ مال غنیمت اللہ چلے گئے ہو میں تے در اگر خالی ہے نا تو موقع بڑا ہے کہ پیراں تے بدلہ لے لواں گے دلیر آدمی سی انہوں نے پتہ کروایا درا واقعی خالی سی نبی پاک نے تائیں کیا سی فتح ہوئے یا شکست ہوئے تسی آنا ہی نہیں کیونکہ اے بہت بڑا دفاع سی اگر یہ تو دوبارہ وہ آ نہ سکے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی یہ سوچ ہے بڑا قیمتی سوچ رکھ دیا اچھا جدو یہ گل ہوئی دوبارہ حملہ ہویا 70 صحابہ شہید ہو گئے ان دی وجہ ہی یہی سی تسی سمجھ دیو نبی پاک نے سانو داڑھی دا کیا اگر اسی نہیں رکھ دے تو سانو تو کچھ بھی نہیں ہویا اے اللہ دے عذاباں دا کوئی ٹائم نہیں ہے کسے وقت اللہ تو انو مینوں پکڑ سکتا اللہ تو پناہ منگی کرو نالے اطاعت دی مخالفت کرنے آئے تو نالے سانو ڈر بھی نہیں ہوندا 70 صحابہ شہید ہو گئے امیر حمزہ دے ٹکڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دند شہید ہو گئے پیارے نبی دا چہرہ زخمی ہو گیا اور سر زخمی ہو گیا اور سارا جڑا کھود سی نا اندیاں کڑیاں سر دے وچ کھپ گئیاں اور ایک صحابی نے نبی پاک دے سر چو کھود پٹیا اور ان دے 2 دند شہید ہو گئے اتنیاں گہریاں لڑیاں اندر چلیاں گئیاں اتنا بڑا نقصان ہویا کہ کافرہ نے گل پھیلا دیتی کہ آج ساڈا حبل جت گیا اللہ ہار گیا میرا نبی زخمی ہو کے آواز دیندا ہے عمر اعلان کر دے اللہ کل بھی جتیا ہویا سی اللہ آج بھی جتیا ہویا ہے کہنے لگے اسی برابر ہو گئے بدر دے اندر تسی 70 مارے آن آج اسی تواڈے 70 مار چھڈے ساڈی تاڈی برابری ہو گئی پیارے نبی نے فرمایا نہیں ساڈے اگر دنیا تو گئے آن او جنت گئے تواڈے دنیا تو گئے آن جہنم وچ گئے ساڈے کل بھی کامیاب سن ساڈے اج بھی کامیاب ہیں اسی غازی بنیے پھر کامیاب اسی شہید ہو جائیے پھر کامیاب ہائے میرے بھائیو لیکن اتنا بڑا دوبارہ نقصان کیوں اٹھانا پیا تھوڑی جی اپنی مرضی آ گئی او میرے دوستو ساڈی مرضی نہیں چلے گی بس جو بات میرا نبی کہہ دے اسے ڈٹ جاؤ ان دا نام ہے اسلام
ایندا نام ہے محبت، ایندا نام ہے نبی نا پیار، ایندا نام ہے اطاعت مصطفیٰ۔ اطاعت کرنا بہت مشکل ہے آئے میرے بھائی، اور جیڑا اطاعت کردا ہے انہوں پتہ کی ملدا ہے، ان دی دنیا بھی بڑی آلہ ہوندی۔ ایک دن انج ہویا سی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول نا مدینے دے وچ 400 بندہ یکدم، اے زندگی دا پہلا موقع سی میرے نبی پاک دا کہ زندگی دے اندر اتنا کامیاب ترین موقع کہ ایک پتہ چلیا کہ سونےو ایک علاقے دے وچوں 400 نوجوان آیا ہے اور ساریاں دے کول ایک ایک اٹھ ہے اور او آ کے تہاڈا کلمہ پڑھ چکن، تہاڈا دین یعنی تسلیم کر چکن، ہن تہاڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہندے۔ نبی پاک دا چہرہ اس طرح کھڑ گیا جویں صبح صبح پھول گلاب دا کھڑ جاندا۔ شوما نے بھی کدی اچھی سبحان اللہ پڑھی؟ سارے جنے اچھی ٹیٹ ہو کے آکھو گا سبحان اللہ۔ جدو تھوڑی جان میں اشراق نماز تک چھڑنی نہیں۔ یہ جڑے یوسف سروری صاحب ہیں نا، یہ شیر پاکستان ضرور ہیں لیکن ہیں میرے بھرا، یہ میرے طرح یہ نہ چلنا۔ جدو میں انہوں نے اجازت دینی نا اسپیکر تے آ جاؤ، انہوں پھر آنا ہے تو تسی کیوں ایویں پریشان بیٹھے ہو؟ آ تو نہ جانا ہی جانا ہے تو جدو تسی میرے کو بانا ہی بانا ہے، میں تھوڑے 4 منٹ جندے پھدڑے ہی پھدڑن تو پھر کوڑے رومن نال چپ چنگی اچھی اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ جڑا بندہ ایک باری سبحان اللہ پڑھدا نا، سن لو مسلم دی حدیث ہے، فرمایا ان دے نا تے جنت دے اندر ایک کھجور لگدی ہے اور کھجور دا درخت دا چھاں نہیں ہوندی دنیا دی کھجور دی، لیکن فرمایا جنتی کھجور دا اتنا بڑا سایہ ہوئے گا 100 سال تک گھوڑا دوڑدا رہے، ان دی چھاں نہیں مکڑی، جتے جتے ان دی چھاں ہوئے گی وہ جگہ تیرے نا ہوئے گی۔ جگہ زیادہ جنت دے جگہ نہیں لینا چاہندے پھر ٹیٹ ہو کے پڑھو گا سبحان اللہ تاکہ تنگا مضبوط ہو کے درخت لے۔ ایویں ڈلا جو درخت ڈلا جو باڑا یہ نہیں صحیح، اچھی اچھی بولو سبحان اللہ۔ مسجد دیاں دیواراں گونج جان پڑھو سبحان اللہ۔ پتہ لگے یہ رات 3 بجے تقریر نہیں ہو رہی، یہ تقریر ہو رہی ہے مغرب تو بعد، اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو فرمایا جڑا کھجور دا درخت ہے پھر اندے اتنے جڑا پھل لگتا ہے، پھل کئی انہوں بھوڈے کہیں کئی ڈوکے کہیں کئی پنڈ کہیں کئی کھجوراں کہیں، عربی لوگ تمر کہیں۔ ایک دانا کباراں دے گھڑے نالوں وڈا ہوئے گا، شہد نالوں مٹھا ہوئے گا، دودھ نالوں چٹا ہوئے گا، مکھن نالوں نرم ہوئے گا۔ یاسین بلوچ دی تقریر سن کے او کنگن پور تو یا سیڑ تو آن والے مسلمان جدو سبحان اللہ پڑھ دے پے آن رات 3 بجے ترانے گا رہے آن، فرمایا قیامت والے دن جدو کھجور دا ایک دانا منہ دے وچ گھسو نا تے تیرے دنداں بھی پیڑ نہیں ہونی کیونکہ مکھن نالوں نرم ہونا ہے، کھردا چلا جائے گا تیرے ڈیڈ دے وچ ریش پذیر ہو جائے گا۔ یہ نہیں چاہتے ظالمو، اچھی بولو سبحان اللہ۔ او لالچیو تھانوں لالچ ہی دینا پونا سی، تسی کہنا ہے اسی لالچی نہیں ہے، اسی تو بڑے بڑے امیر لوگ ہیں، اسی بڑے بڑے تاجر بیٹھے ہیں، اسی بڑے بڑے زمین والے بیٹھے ہیں، سانو تو لالچی کہہ رہے ہیں۔ اللہ دی قسم جے تو لالچی نہیں پھر تو مومن ہی نہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ او کیوں نیک سے بیٹھے ہو جنت مل جائے، او کیوں تقریراں سن کے سنن آئے ہو تاکہ جنت دیا حوراں نال شادی ہو جائے، اے تما لالچ نہیں ہے؟ او لالچیو پھر لالچ ہے یہ، اچھی پڑھو سبحان اللہ۔ ہائے ہائے اللہ اللہ بس ہائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور وچ نا بڑا ایک سناری موقع آیا، پتہ چلیا کہ سونے 400 بندہ تواڈے کول تھوڑا دین تسلیم کر چکے تے او ہاتھ تے بیعت کرنا چاہندے نالے سونے نبی دیاں زیارتاں کرنا چاہندے، سارے دے سارے ہی نوجوان اور انہاں دے کول ایک ایک قیمتی اٹھ ہے اور تواڈے کول آ گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ تے بہت زیادہ خوشی نال چمک اٹھیا۔ ہن دی دلیل ایک اور سن لو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول سوال ہویا، ٹائم تسی جان کے لیٹ دیتا ہے، ہن میں جان کے تانوں لیٹ چھڑنا ہے، جنڈے میرے ہاتھ ہن چھڑنا نہیں ہے، جتنا چر اچھی اچھی سبحان اللہ نہیں ہوئے گی
اور بڑا اچھی کہیں دے بھی ہٹ جاوے یہ پھر بھی نہیں ہٹے گا. اللہ اللہ میرے بھائیو ذرا غور کرے آئے, توجہ کرے آئے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال ہویا, سونے زندگی دے اندر بڑے بڑے اوکھے دن آئے تواڈے تے, بڑے بڑے سوکھے دن بھی آئے, لیکن کیڑا مشکل ترین دن ہے جڑا تانوں یاد ہے, اور کیڑا آسانی والا دن ہے جڑا تانوں یاد ہے؟ کیونکہ دو دن بڑے بندے نوں یاد ہوندن, ایک بہت بڑا خوشی دا دن وہ بھی ساری عمر یاد رہندا ہے, ایک بہت بڑا پریشانی دا دن وہ بھی ساری عمر یاد رہندا ہے, دکھ بھی بڑا وڈا ساری عمر یاد رہندا ہے, سکھ بھی بڑا وڈا ساری عمر یاد رہندا ہے, اور جڑا درمیانی ٹائم ہے اے یاد نہیں رہندا. پیارے نبی جی ذرا اے دسو کہ تانوں کیڑا دن ہے جڑا بہت مشکل ترین دن ہے, جڑا تانوں یاد بھولدا نہیں ہے, اور کیڑا دن ہے جڑا بہت آسانی دا دن ہے, پیارا دن ہے, خوشی دا دن ہے, تانوں بھولدا نہیں ہے؟ میرے نبی پاک نو دو سوال ہوئے آن تے میرے نبی نے جواب ایک دتا سی, فرمایا طیف دا دن بڑا خوشی دا دن ہے, طیف دا دن بڑا غمی دا دن ہے. آئے جواب ایک ہی آیا. صحابہ حیران ہو گئے, فرمایا طیف دا دن غمی دا تے سانوں پتہ چل گیا, اتنے پتھر مارے گئے کہ سارے جسم جو خون دے فوارے چل گئے, اور جتی خون نال بھر گئی ہے, اور بہت پریشانی ہے. پیارے نبی جی تسی اس طرح گر گئے ہو زمین تے, اور ٹاکیاں ساڑ ساڑ کے زید بن حارثہ تھوڑے جسم نو پر کر رہا سی. اللہ اللہ اے غمی دا دن تا سانوں پتہ چل گیا, لیکن خوشی دا دن کیڑا ہے؟ فرمایا جدو مار کھا کے میں ایک باغ وچ گیا, باغ دے مالک نے مینوں پوچھیا, جدو چہرہ ویکھنا لگتا ہے کہ بہت بڑی زیادتی ہو گئی ہے, یہ رنگا چہرہ سونا اج تک کسی دا ویکھنا نہیں, چند تے سورج نالوں زیادہ چمکدار چہرہ, یہ جھوٹیاں بندیاں دا تے مجرماں لوگاں دا چہرہ یہ رنگا نہیں ہوندا. چہرہ وینا تے کہنا کہ بہت بڑی زیادتی قوم نے کیتی ہوئے گی, تے جے وینا کہ سارا دا سارا زخمی ہے, پتہ مینوں یہ محسوس ہوندا ہے کہ شاید جرم ہی کر کے آئے ہون گے تا ہی مار ہوئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتا, وہ ہن کہندا کہ مینوں دو باتاں دسو, تھوڑا جرم کی ہے, تھوڑا تعارف کی, سن رہے ہو, تھوڑا جرم کی ہے تو تھوڑا نام کی ہے. پیارے نبی پاک نے فرمایا میرا نام ہے محمد. اللہ اکبر. تھوڑا جرم کی ہے؟ فرمایا میرا جرم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اللہ تو علاوہ کوئی دستگیر نہیں, اللہ تو علاوہ غوث اعظم نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی یعنی داتا اور خالق مالک نہیں. میں یہ کہنا داتا اللہ نو مان لو, رہنما محمد نو مان لو, میں صرف میرا آئے قصور. وہ کہنے لگا اگر ایک قصور ہے, اس جرم تو مار پئی ہے, تو پھر سنو, اشہد اللہ الہ الا اللہ. اگر تھوڑا ایک قصور ہے تو میں بھی ایک قصور کرنا چاہنا. کلمہ پڑھ کے بعد مالک مسلمان ہو گیا. میرے نبی فرماندے او دوستو, جدو ایک بندہ میرا کلمہ پڑھ کے میرا مرید ہو گیا, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, کلمہ پڑھ کے صحابی بن گیا, کلمہ پڑھ کے جہنم تو بچ گیا, کلمہ پڑھ کے جنت داخل ہو گیا, تو مینوں ساری تکلیف طیب دی ایک بندے دے ٹھیک ہون نال بھول گئی ہے. آئے ایک بندہ ٹھیک ہویا, ساری عمر میرا نبی فرماندا ہے مینوں خوشی بڑی ہے, تے ایک بندے دی خوشی بڑی ہے تے 400 بندہ مسلمان ہو جائے, میرے نبی نو کتنی عظیم خوشی ہوئے گی. اچھی بولو. آئے یہ خوشی پتہ کیوں ہو رہی ہے؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اللہ دے نبی حریص بڑے آ کہ سارے ہی ٹھیک ہو جا. کیا بات ہے. اس واسطے میرے بھائیو جدو 400 بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا, میرے نبی نے انہوں کلاس لائی. آئے
کسی نو پڑھان والا قاری صاحب ہے، کسی نو پڑھان والا شیخ الحدیث صاحب ہے، کسی نو پڑھان والا کوئی علامہ صاحب ہے، کسی نو پڑھان والا کوئی پروفیسر صاحب ہے. اگر پروفیسر صاحب ہے وہ بھی امتی ہے، اگر کوئی قاری صاحب ہے وہ بھی امتی ہے، اگر کوئی علامہ صاحب ہے وہ بھی امتی ہے. قربان جاواں نویں مسلماناں تو او جڑے 400 آئے آن او جنہاں نو پڑھان والا امتی نہیں، جنہاں نو پڑھان والا میرا نبی ہے. آئے کیا بات ہے، کتنا بڑا قیمتی استاد ملیا انہاں نو. پیارے نبی نے انہاں نو سارے مسئلے پڑھا چھڈے، قرآن بھی پڑھایا، حدیثاں پڑھائیاں، حرام حلال دا تعارف کروایا، ساریاں گلاں دا چھڑیاں. ایک دن کہنے لگے سونے نبی جی ساڈا دل کردا ہے کہ اسی اپنے گھر بچیاں نو بھی جا کے مل لویے. فرمایا پیارے نبی جی اسی اپنے بچیاں نو بھی جا کے مل لویے، اجازت دے دیو. میرے نبی نے فرمایا اے جی اجازت نہیں دینی، تسی آئے ہو ہن اللہ نے تانوں بڑا کچھ دے چھڑیا ہے. ایمان مل گیا، اسلام مل گیا، دین مل گیا، قرآن مل گیا، حدیث مل گئی، سارا کچھ میرے رب نے دے چھڑیا. تے میں تانوں زیادہ راہ دینا چاہنا. اتنا لمبا سفر کر کے آئے آن کہ اٹھا دے سفر کریے تے 2 مہینے لگ دے آن، 2 مہینے. اتنا لمبا طویل سفر کر کے آئے آن. پیارے نبی نے فرمایا اجے تسی جانا نہیں ہے. میرے نبی نے اعلان فرمایا او میرے صحابہ کوئی تواڈے وچوں ایسا ہے جڑا سونے نبی پاک دے اے قیمتی مہماناں دا خرچہ دے دے، ایک ایک بندے نو 2 مہینیاں دا راشن دے دے، انہاں نو کھجوراں دا زیادہ راہ دے دے. کوئی بندہ ایسا ہے جڑا اٹھ کے انہاں دا ایک ایک دا 2 مہینیاں دا راشن دے، زیادہ راہ دے، کھجوراں اتنیاں دے کہ 2 مہینے ایک بندہ بیٹھ کے کھا لوے. آئے اعلان کیتا کوئی بھی نہ اٹھیا. میں مثلا اعلان کرنا ایس مدرسے واسطے، ویسے میں کرنا تو نہیں سی تجی اگر مطلب کیوں جی اطاعت کرو گے نا اطاعت کرو گے؟ چپا کٹی بیٹھے ہو تو ہو کی گیا ہے، یا توجہ بڑی ہے تو یا اونج پہنچ گئے ہو. کی خیال ہے توجہ نہ بیٹھے ہو چپ کر کے؟ اچھی بولو کا سبحان اللہ میں سمجھا گا توجہ چ بیٹھے. ہاں چلو ٹھیک، میں یقین ہو گیا بھائی توجہ بھی بیٹھے. اگر آج جڑا مدرسہ ہے، آج جڑا مدرسہ اس مدرسے ہر سال بعد کانفرنس ہوندی مینوں پتہ چلیا ہے تے آئندہ سال تے تسی سانو سدنا نہیں نا ایسا؟ چلو ٹھیک ہے، پیر تو بننا نا تواڈے، سو تو صحیح نہ ہو. اچھا چلو ٹھیک ہے سدو یا مطلب نہ سدو، لیکن یہ پروگرام تو جاری ہے نا. اچھا بچیاں پڑھ رہی ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، یہ ادارہ فیل ہو جائے کہ کامیاب ہو جائے؟ جڑا انہوں کامیاب کرنا چاہتا ہے 2 ہاتھ کھڑے کرن دی زحمت کر سکتا ہے. سارے بندے میں انا نہیں نے، مینوں باہر تک بھی نظر آ رہا، میں بازار چ بھی ویکھ رہا. مولوی انا نہیں ہو سکتا جنہ 3 ٹائم کھانا ہوئے نا مرغا یا دیسی ککڑ، وہ بھلا انا ہو سکتے؟ ایویں جویں تسی ہاتھ کھڑے کیتے ہیں، اگر یہ ہاتھ جیب چا کے تے بھاویں 54 ہے تے بھاویں 52 ہے تے بھاویں 100 ہے تے بھاویں 1000 ہے بھاویں لاکھ ہے، اللہ دے اس ادارے واسطے ہونے دے سکتے ہو ایسے ٹائم پیر تے جڑا سب تو پہلے نیکی دی ابتدا کرے گا. قیامت تک مدرسہ رب قائم نو کرے اور قیامت تک انو ادارے نو خدمت ہوندی رہے گی. کوئی بندہ پیچھے نہ رہے. سارے اٹھو جیب ہاتھ پاؤ اور آکھو آج جی اسی اطاعت کیتے اس سوڑے محمد پاک دی. میرے نبی نے مسجد واسطے چندہ منگیا سی، حکلے عثمان غنی نے سارا کوئی دے چھڑیا سی. کوئی پیچھے نہ رہے. اگر 54 ہے تو وہ بھی سٹو، اگر 1000 ہے وہ بھی سٹو، جیبا جات مارو تو کالا نہ اتنے. جلدی کرو جلدی، تقریر موڑی شروع کرنے نالے ساہ کڈھاؤ تے نالے تاون کرو. مینوں ویسے بزرگاں دے آن جلدی جلدی کر لو کہ سارے جنے ہن بیٹھے ہو
اللہ معاف کرے خسرے آ جاندے تو مڑ تو تسی اتنے وار ہی چھڑنے آنا پیسے ہر کوئی وہ مڑ خسرا ڈائنس کرتا تو تھانوں بڑا مزہ آتا ہے تو ہوں تسی نہیں اٹھی سکتے رش ختم کرو جلدی جلدی آ جاؤ پھر تھانوں ایک بڑی وڈی گل سنانی ہر بندے دے بوجھے 10 روپیے سی جا ظالمو کوڑے روون نال تو چوپی چنگی اس گلو نہ ہی کر دے تو چنگا سی ہر بندے دے بوجھے صرف 10 روپیے سی ہر بندے دے بوجھے میں کہا نبی دی گل مان لو سارا کچھ دے چھڑو وہ 10 روپیے پر نکل دے بہ جاؤ چپ کر کے سانو یہ چاہیے ہی نہیں اینا تو میرے کو ہی آن گے اچھا میرے بھائیو بیٹھو ماشاءاللہ تاون بڑا ہویا ہے اور کل تھوڑا بڑا تعارف کراواں گے بھائی ایک جگہ تے نا بڑا ماشاءاللہ تاون ہویا ہے ہر بندے دے بوجھے یا 5 نکل جائیں یا 10 یا خیر ہو جن کرا لو تاون آئے توجہ میرے لئے غور کرو ذرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیڑا بندہ جڑا 400 بندے نو زیادہ راہ دے وے ایک ایک بندے نو 2 مہینے دیاں کھجوراں دے دے وے کہ سفر بھی کرے انہوں کھان پین دی تنگی نہ ہوئے اس وقت ہی میرے نبی نے اعلان فرمایا کوئی صحابی بھی نہ اٹھیا کیونکہ تاون بہت بڑا سی جی بندہ کسی نے کہے نا کہ بھائی جی کروڑ روپیہ دراصل چاہیے وہ نہیں اٹھے گا انہوں پتا بھی کروڑ میں کتنے دینا وہ نہیں اٹھے گا صحابہ کرام تو سارے دے سارے خاموش ہو گئے میرے نبی نے پھر کیا او کیڑا بندہ ہے جڑا انہاں 400 بندیاں نو 2 مہینے دا زیادہ راہ دے دے پھر بھی کوئی نہ اٹھیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری واری اس طرح نظراں مار کے تے فرمایا ایک مینوں چودھری نظر آ رہے پیارے نبی نے فرمایا کم یا عمر اے اچھی کہہ دو سبحان اللہ پیارے نبی نے فرمایا عمر ذرا کھڑے تو ہو جاؤ عمر کھڑے ہو گئے فرمایا اینا 400 بندیاں نو گھر لے جا ایک ایک بندے نو 2 مہینے دا راشن انہاں دے تھاں تے لاد کے دے عمر کہندا یا میں سنیا دل وچ تو میں گھبرا گیا پریشان ہو گیا اطاعت اندہ ہی نہ ہے اطاعت انج نہیں ایک عورت نو کسے آکھیا کپڑے دھو میں تو دھو پدڑ استری کر میں تو ہندڑ جتے پالش کر میں تو ہندی ہے انہیں آکھیا کرما آلیے میں نو نا ڈاکٹر آکھیا ہے کالا کلو سیب ہوئے کالا کلو دوبا بھی نہیں ہو جڑا روم والا ہو نہیں کالا کلو جڑا مٹھا بڑا ہوئے کالا کلو سیب ہوئے انہوں میں کٹا مطلب تیرا خامد تیرا تاج میں کٹا انہیں آکھیا وہ عورت بیمار ہے وہ نہ کٹے میں کٹ کے دیواں اتنے نمک تے کالیاں مرچاں لا کے دیواں تے کھا لو گے کہیں دیئے اللہ دے نبی نے فرمایا خامد دی اطاعت کرنی چاہیے بلے 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 خامد وہی خامدہ جن نے کل تینوں آگا کپڑے دھوتے آ دیئے میں دھوبے نا وہ آدھا روٹی پکا دے میں جانا کالج کہیں دے میں مورچے نا وہ کہیں دا تو جتی پالش کر دا آدھی میں موچے نا ہون کہیں دیئے ہاں اطاعت کرنی چاہیے دیئے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے بلے ساڑی اطاعت بھی یہ رنگی ہے جڑی دل نو چنگی لگ جائے نبی دی گل من لینے ہے دل نو چنگی نہ لگے نہیں من دے اللہ دی قسم اطاعت میرے نبی دے یار سے آپا کر گئے 400 بندے نو گھر لی جانا بہت مشکل ہے صحابی عمر کہندا ہے میرا دل نہیں سی کر رہا کہ میں ساری عمر چدراٹا کیتیاں آج تک میرے بوے تو کوئی مہمان بھکا نہیں گیا آج مینوں غم لگ گیا کہ 400 بندے نو میں کیویں کچھ دیاں گا میرے کول 2 کمرے ایک کمرے دے اندر 2 کھجوراں پئیاں دوسرے کمرے دے اندر 3 کھجوراں پئیاں 400 بندہ 2 مہینیاں دا راشن کیویں مہیا کراں گا لیکن اطاعت محمد بنیا ہویا عمر ہے کہیں دا دل نہیں مان رہا لیکن دل مننے نہ مننے میں ڈر پیا سبحان اطاعت ایندا نہ ہے کہیں عمر کہیں میں چل پیا
تے نال کہنا اللہ آئے کی آدھے مسند احمد چ واقعہ ہے یہ جنا کہ کل نو کوئی آکھے کتوں پڑھدا سی جڑا تقریر کردا ہوئے نا بیچارہ ساڈے رنگا مولوی عوامی جی گفتگو اونوں نہ آندے پتہ نہیں گل ہی کوئی نہیں مینوں ایک مطلب محقق مل گیا محقق کہ ضرورت تو بعد محقق ہوندا میں نہ تو لینا نہیں وہ کہندا یہ واقعہ کتھے وہ واقعہ ہور سی وہ بھی بہت پیارا سی تے ہاں وہ بھی مسند احمد وچ کہندا یہ واقعہ کتھے آندا ہے جی میں کہ جی واقعہ کدی تو آندا ہی ہوئے گا تو نہیں تسی ایویں مطلب ہے نا ایویں شوشے چھڑ دیو میں آخیا ظالما تینوں رب علم اگر دیتا ہے جی اس گل دا تینوں علم نہیں وہ علم ہی نہیں میں آخیا مسند احمد اٹھاؤ انہیں مسند احمد کڈی میں آخیا آئے کی ہے ایک ماحول بن گیا ہے کہ جڑا بندہ عوامی گفتگو کرے وہ جتنی اچھی کر دے تحقیق نال وہ ٹھیک حدیثاں پڑھے اندر تو شک ہی رہے گا محققاں دا تے جڑا ایک ایسا کہ اگر وہ سب بھی گلا بنوٹی کی جائے لیکن انہوں کیا جاندہ ہے ہاں جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ نہیں یہ تحقیق والا بندہ ہے یہ جیڑی بھی چھڑے ٹھیک ہی چھڑدا ہے مینوں کہنے لگے واقعہ کتنے میں مسند احمد اور یہ سن لو مسند احمد ہے مسند احمد او حدیث دی کتاب ہے کہ جن دے اندر 30,000 میرے نبی پاک دی حدیث ہیں اور علامہ البانی حاکم حیثمی نے اس حدیث نو صحیح لکھیا نے اس ضعیف روایت نہیں پڑھ رہا ہائے ہائے عمر کہندا ہے دل وچ گھبراہٹ بڑی ہے تے دل نو کیا دل رک اطاعت ہی کرنی اسی تاں ٹر پیا پسینے عمر ہے آج تک عمر گھبرایا نہیں آج پہلا عمر دا موقع ہے کہ عمر سیر تو پیرا تک پسینوں پسینی ہویا ہے اتنی گھبراہٹ ہے کہ 400 بندہ محمد دا مہمان قیمتی طالب علم نبی پاک دے کول پڑھن والے مہمان مسافر آج عمر دے گھر تو کیویں رج کے جان گے میرے گھر تے 5 کھجور ہیں 400 بندہ ہے اے غم ہے لیکن پھر بھی اطاعت کیتی اوکھا بھی بندہ ہوئے اطاعت پھر بھی کرو اصل مزہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے جدو میں منگیا نا دودھ دا پیالہ تو میرے نبی نے فرمایا جا اپنے 11 بیلیاں بلا جڑے طالب علم پڑھ رہے ہیں قرآن اصحاب صفہ فرمایا انہوں نے کیوں بلا بھی ہے فرمایا انہوں نے بلا کے لین چ بٹھا دے لگے گئے اطاعت کیتی بٹھا چڑھیا فرمایا ہوں آئیو پیالی چال ہے تو انہوں نے پلانا شروع کر دے تو سوچی پہ گیا کہنے لگے کوئی پیالہ ہے کہ ڈرم ہے میں ایک گٹی بھی دیتی یہ تو کم ہو جانا ہے ہوں ڈڈو ڈر گئے بندہ جو گھبرا جاتا ہے تو کئی دن دل تو نہ کرے کہ میں انہوں دیواں پیالہ میں کئی دنوں دا بھکھا ہویا سی لیکن میں کیا ہو دلا تیرے مگر نہیں لنا مگر محمد دے لگنا ہے اطاعت نہ ہے کئی دن میں پھر اٹھیا دل نہیں مننے لیکن مننے نہ مننے میں نبی دی تو مننی سی میں پیالہ پلانا شروع کر چھڑیا کہ نہیں پیتا دوسرے تیسرے وہ 5-7 نے پیتا کنارا نہیں ماننا ہویا میں آکے حوصلہ ہو گیا کوئی گل باڑ گئی سارے نے پی لیا پھر میں انہوں نبی پر فرماندن تو ہی پی میں پیویں لگ گیا میں اتنا میں تو رج کے ہٹنا سی نا چنگی اتنا ڈیک لا کے جب بس ہو گئی نا میری میں مڑ ہٹیا آپ نے فرمایا مڑ پی لے مڑ پینا اوکھا بڑا سی لیکن کہیں بڑا اوکھا ہوئے یا نہ ہوئے اطاعت چ بنیا ہے ابو ہریرہ میں پھر اطاعت نبی دی کر رہا دل نہیں کر رہا میں پھر کر رہا دل لگے بھی نہیں سی کر رہا کہ انہوں نے بلا کے پیواواں لیکن پھر بھی اطاعت کیتی ہوں میرا دل رجیا اتنا ہویا دل نہیں کر رہا میں پھر اطاعت نبی دی کر رہا پھر کہندا ابو ہریرہ میں جدو اٹھیا میرا نبی کہندا پھر پی میں پھر پیویں لگ گیا دل نو کہنا دلا ایتھے روی اطاعت نبی دی چلے گی پھر میں ہاتھ بن لے سونے ہو کتے مخالفت چاہ کے جہنمی نہ بن جاواں ہن مینوں آرڈر پیون دا نہ کرے آئے میرے تے نواں تو باہر دودھ آؤ اطاعت ہوئی نا اے مزیدار اطاعت ہے دل نہ کرے اطاعت دل نہیں کردا داڑھی رکھن پر رکھ لو انشاءاللہ تعالی مولوی جی تو کارے بہت صحیح اسی کل مڑ مڑانی ہے اے چاس نہیں ہے یہی چاہتا ہے یا سنو سمعنا واطعنا آئے پیارے عمر آدن دل نہیں سی مان رہا لیکن ٹور پیا
ہوں سنیا جو ذرا جدو ٹریا نا تو دل چ اللہ کو دعا منگتا جا رہا یا اللہ عمر دی عزت بڑی بنائی ہوئی ہے یا اج اس طرح رکھی کنڈا کھڑکایا گھر داخل ہو گیا عمر دی بیویاں دیو میرے سر دے تاج آج تاج کون آکھے آج کون تاج آکھے تاج والا تو لفظ ہی اڈ گیا کہندی ہو میرے سر دے تاج کدی اج تک تسی غم زدہ نہیں ہوئے پریشانیاں آ جان تواڈے چہرے تے کدی پریشانی آئی نہیں آج پریشان ہو خیر عمر فرمایا 400 بندہ میرے ذمے لگ گئے میں 2 مہینے دا انہاں نوں راشن دینا ہے میرے گارے چ 5 کھجور 2 کمرے دے اندر 5 کھجوراں پئیاں او باہر آئے کھڑے پریشان نہ ہو بیوی صاحبہ تے پھر کی نہ کراں بیوی کہن لگی خوش ہو جا میرے عمر او خوش ہو جا میرے تاج کہن لگے کیویں خوش ہواں کیویں خوش ہواں فرمایا خوش ہو جاؤ میں صبح جھاڑو پھیرن لگی آئی کمرہ کھولن لگی کمرہ کھلدا نہیں ہے زور مار کے میں کمرہ کھولیا کمرہ چھت تئی کھجوراں دا بھریا ہویا ہے دوسرا بیوی کہنے لگی کرما لیا میں دوسرا کمرہ گئی جدو میں وہ بھی کھولنے لگی کھلدا نہیں وہ بھی چھت تے بھریا ہویا ہے ہائے ہائے عمر کہندا ہے الحمدللہ آئے اللہ ساریاں تعریفاں کیندیاں اللہ میں تیرے نبی دی گل منی میں تیرے نبی دے آکھے لگیا میریاں قدرہ شانہ بڑھ گئیاں میں فٹو بڑھ دوڑیا باہر پریشان بڑا سی خوشی نال باہر دوڑیا عمر خوشی نال باہر دوڑیا جدو باہر آیا کہنے لگا امیر نو او جڑا لشکر دا امیر ہے 400 بندیاں دا کہندا ایک اٹھالے نو اندر لئی آؤ تے راج کے کھجوراں لے جاؤ عمر دے دروازے بڑے وڈے او کہنے لگا گے تے غم زدہ کہنے لگے اللہ دے نبی دی گل منی تے رب نے میریاں عزتاں کر چھڑیاں دونوں کمرے کھجوراں نال بھر گئے آئے کہندن ایک ایک اندر اٹھایا انہاں نوں لدایا سارے اٹھ لدی کے کھجوراں دے چلے گئے میں اپنی بیوی نوں گیا کرما لیے کوئی کھجور ویکھنے بھی کنیاں کہ باقی رہ گئی ہیں جے میں کمرے ویکھے تے ایک لگدا جویں کسے کھجور بھی نہیں اٹھائی اطاعت اتنی برکت دنیا تے بھی عزت ہو گئی 400 بندہ کھائے گا 2 مہینے کتنی بڑی نیکی کمائے گا عمر اور میرے بھائیوں پھر اطاعت کرنا جنت لبھدی ہے دنیا تے بھی عزت آخرت تے بھی عزت اگر چاہندے ہو تے اطاعت تے زندگی گزار لو آخر دعوانا الحمد